آج کی اس سیشن میں جس کا نام ہے کہ سوچ بدلے گی تو انسان بدلے گا، آج کا ہمارا جو ایک موٹیویشنل جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ایک کوٹ، انگلش میں کوٹ ہے کہ آلویز اسٹرائیو فار ایکسیلنس، آلویز اسٹرائیو فار ایکسیلنس بٹ نیور کمپیئر یور سیلف ود ادر۔ ہمیشہ ایکسیلنس کی کوشش کریں جان لگا کر، لیکن اپنے آپ کو کمپیئر مت کریں کسی کے ساتھ۔ ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ نکتہ بروں نے ہم کو سجھایا، خاص بنو اور عام رہو، محفل محفل صحبت رکھو، دنیا میں گمنام رہو۔ جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں نا سائلنٹ ہو کر، خاموشی کے ساتھ، تو آپ کی کامیابی بیسیکلی اعلان ہوتا ہے آپ کی محنت کا۔ اور جو لوگ کامیابی سے پہلے اپنے اعلانات کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ کامیابی تک نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اور جو ہے وہ جو ان کے مقابلے میں ان کے کمپٹیٹرز ہوتے ہیں وہ ان سے پہلے ہی وہ مقصد کو اچیو کر لیتے ہیں۔ چیز یہ ہے کہ کبھی اپنی اسٹرگل کو، اپنی کامیابی کو، اپنی کوشش کو کمپیئر مت کریں۔ ہو سکتا ہے جو دوسرا بندہ ہو وہ آپ سے بھی کم محنت کر رہا ہو اور آپ اس کو دیکھ کر مطمئن ہو جائیں اور سمجھیں کہ جی میں اس سے زیادہ محنت کر رہا ہوں، لیکن اس سے نیکسٹ جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ محنت کر رہا ہو، اور جو آپ میں سے کم کو دیکھ کر آپ کے اندر تھوڑی سی موٹیویشن پیدا ہوئی، اور لیکن آپ سے جو نیکسٹ ون ہے وہ اس سے زیادہ محنت کر رہا ہے تو وہ آپ سے آگے نکل جائے گا۔ آلویز فوکس آن یور آبجیکٹیو، آلویز فوکس آن یور گول۔ جو ایک گول بنا لیں اس گول کو اچیو کرنے کے لیے دن رات لگا دیں۔ اب دیکھیں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو جب یہ ڈپٹی مل گئی، آپ نے گول ڈیسائیڈ کر لیا، آپ نے زندگی کا ایک مقصد بنا لیا کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کو قائم کرنا ہے، تو آپ نے دن رات اس کے لیے جستجو شروع کر دی، یہاں تک کہ آپ کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا، اور لیکن آپ نے اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی اور دن رات اس ڈیوٹی میں لگے رہے، اور بالآخر انہوں نے 14 اگست 1947 میں قیام پاکستان جو ہے وہ حاصل کر لیا، بن گیا پاکستان۔ تو بڑے بڑے لیڈرز جتنے بھی ہیں وہ اسی طرح بنے کہ انہوں نے ایک گول ڈیسائیڈ کیا بہت سوچ سمجھ کے، اور پھر اس گول کو اچیو کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ اگر آپ سمجھیں نا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اس کے مقصد کا ابھی تک نہیں پتہ چلا۔ ایک یونیورسٹی کے اندر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا، تو وہاں پر آپ تقریر کر رہے تھے، تو ایک ہندو لڑکا کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا کہ جی آپ ویسے ہی کہتے ہیں کہ جی ہندو اور مسلم دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، ہم تو ایک جیسے ہیں، ہم تو بھائی بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا پانی کا گلاس لے کر آئے، وہ پانی کا گلاس لے کر آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے وہ پانی تھوڑا سا پیا اور ہندو لڑکے کو بلایا کہ آپ اس کو پانی کو پی لو۔ ہندو لڑکے نے وہ پانی نہیں پیا۔ پھر آپ نے کیا کیا، وہ مسلم لڑکے کو بلایا اور مسلم لڑکا آیا اور اس نے پانی پی لیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ فرق ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ علیحدہ قوم میں ہیں، ان کے حسب نسب، ان کی سوچ، ان کے مذہبی فرائض جو ہیں ان سب میں فرق ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے لوگوں نے لالچ بھی دیے، بہت سارے لوگوں نے ڈرایا دھمکایا بھی، لیکن آپ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے اور اپنے جستجو کو جاری رکھا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کارواں بنتا گیا، اور پھر اس کارواں نے مل کر جو ہے اس کو اچیومنٹ کو حاصل کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا مقصد جو میسیج ہے وہ میسیج یہی ہے کہ we always try to strike for excellence but never compare with others۔